نیشنل یوتھ اسمبلی نوجوان نسل کی ایک نہایت مفید اور منفرد ادارہ ہے. عام نوجوانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، خواہ وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، مگر پلیٹ فارم غیر سیاسی حکومتوں کے ساتھ باقاعدہ مل کر کولیبریشن میں مختلف ایشوز کو سالو کرنا، اس کے ساتھ کوآپریشن کرنا اور نوجوانوں کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے مہیا کرنا. نیشنل یوتھ اسمبلی بیسک ایک موک پارلیمنٹ ہے اور اس موک پارلیمنٹ میں ہم باقاعدہ پارلیمانی سیشن کرتے ہیں جس طرح ریئل اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. یونیورسٹی میں ہم اینٹی ڈرگ سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں اور باقاعدہ ہم نوجوانوں سے یہ اوتھ لیتے ہیں کہ آپ نے نشہ نہیں کرنا ہے. تو باقاعدہ حکومت ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتی ہے. ہمارے یوتھ منسٹر باقاعدہ منسٹروں کے ساتھ جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں. ہم اپنے سیشنز میں اور میٹنگز میں مختلف CSS آفیسر کو بلواتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کو بلواتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی بہترین ذہن سازی کی جائے اور ملک و قوم کی بہترین خدمت کر سکیں. باقاعدہ سماجی خدمات کا ایک شعبہ ہے جس میں جو واضح پروگرام ہے اس کا وہ رمضان میں ہوپ کمپین ہے. رمضان اور یہ قدرتی آفات جتنے بھی آتے ہیں تو ان میں وہ ادارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو ہمارے جو ممبرس ہیں وہ 40,000 سے تجاوز کر گئے ہیں پورے پاکستان میں. تو پورے پاکستان میں ہمارا ایک مربوط نیٹ ورک موجود ہے. نیشنل اسمبلی کا جو ہیڈ آفس ہیں وہ اسلام آباد میں نیشنل لائبریری میں ہمیں ایک ہال حکومت پاکستان نے پرووائڈ کیے ہوئے ہیں جو ہم اپنی سیشنز اور ہم اپنی میٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس نوجوان کو ہم ایک منسٹری الاٹ کرتے ہیں تو اس منسٹری میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ صوبائی حکومت کا منسٹری سرچ کرے، اس پر ریسرچ کرے اور اس کے حوالے سے وہ دیکھے کہ نوجوانوں کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ہمارا متعلقہ یوتھ منسٹر اس جو صحیح منسٹر گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر کچھ فارم کرے اور یوتھ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل اس کو اجاگر کرے. السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل. ناظرین، آج میں موجود ہوں پشاور میں اور آج میرے ساتھ نیشنل اسمبلی کے نو منتخب گورنر مولانا مجید خان سے موجود ہیں. ان سے سوال جواب کرتے ہیں اس نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، اس کے آبجیکٹیوز کے حوالے سے اور سوسائٹی میں نیشنل اسمبلی کے جو رول ہیں اس حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں. کیونکہ کافی زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کیا ہے، اس کی گورنمنٹ سٹیٹس کیا ہے، ان کا ڈومین کیا ہے. تو وہ جتنے بھی سوالات ہیں ان سارے سوالات کے جوابات ہیں جن سے ہی ان کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ مولانا صاحب. جزاک اللہ جی. مولانا صاحب، نیشنل اسمبلی کا ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں آپ لوگوں نے سوچا کہ نیشنل اسمبلی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے صدر نیشنل یوتھ اسمبلی جناب حنان علی عباسی صاحب جو کہ 54 ممالک کے واحد ایک لیڈر ہیں جس کو کامن ویلتھ ایوارڈ ملا ہے، یہ اس کا ایک سوچ و نظریہ تھا کہ نوجوانوں کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دی جائے اور نوجوان جو ہے نا قومی دائرے میں بھی شامل کر لیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے 2011 میں ایک پلیٹ فارم نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی. اور آپ کو تو پتہ ہو کہ ہمارے ملک پاکستان میں 64% تک نوجوان ہیں اور جس ملک میں نوجوان زیادہ ہو تو وہ اس ملک کا قومی اثاثہ ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی تحریک کامیاب ہوتی رہتی ہیں تو اس میں نوجوانوں کا باقاعدہ مسلم کردار ہے. تو اس وجہ سے نوجوانوں کی اہمیت کے پیش نظر یہ آرگنائزیشن وجود میں آ گئی. نیشنل اسمبلی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کس اراض و مقاصد کے تحت اس کو سامنے لایا گیا؟ نیشنل اسمبلی کے تو بہت سے زیادہ مقاصد مگر چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اس ملک خداداد پاکستان کو بہترین لیڈرشپ پرووائڈ کی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں لیڈر کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یا وزیر اعظم، صدر یا MPA کو لیڈر کہا جاتا ہے یا ان کے بچوں کو جو موروثی سیاست کرتے آ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر کردار میں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، خواہ ڈاکٹر ہوں، خواہ عالم دین ہوں، خواہ وہ انجینئر ہوں، خواہ سائنٹسٹ ہو. تو اپنے دائرہ کار میں جب مجموعی لوگوں کی اصلاح اور فکر کرتے ہیں تو اس کو ہم لیڈر بولتے ہیں. تو یہ عام نوجوان بھی ہو سکتا ہے، اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کو جمع کر کے ایک سوشل ورک شروع کرے تو ہم اس کو بھی لیڈر کہتے ہیں. تو مین پرپس جو ہے لیڈرشپ اس ملک کو مہیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ سماجی اور سوشل ورک بھی ہے کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور قومی فریضہ بھی ہے کہ ہمارے ملک پر مختلف حالات اور آفات بھی آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا سوشل ورک بھی کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو اس میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. تو تیسری جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نچلی سطح کے جو لوگ ہیں وہ اپر لیول کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا بھی ہے. جس طرح ہر ادارے کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا، صوبے کا، پھر ملک کا. تو
उस अपर लेवल के लोगों को नीचे लोगों जो है ना रसाई कैसे हासिल करेंगे। तो ये एक वाइड प्लेटफार्म है जो यंग लीडर्स को अपर लेवल के लीडरशिप से इंगेज करने के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म है। मौलाना साहब, ये नेशनल असम्बली की गवर्नमेंट स्टेटस और गवर्नमेंट की तरफ से क्या अप्रिसिएशन मिलती है, इसके अलावा लाइसेंस वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो यूथ के नाम से या पार्लियामेंट के नाम से मशहूर हैं और वो काम भी करते हैं। तो उसमें क्योंकि उनके पास अक्सर हम देखते हैं तो एनओसी वगैरह या इनके पास जस्ट लेटर होते हैं, तो आपका गवर्नमेंट स्टेटस क्या है? नेशनल असम्बली नौजवान नस्ल की एक नहायत मुफीद और मुनफरद इदारा है और इसकी जो गवर्नमेंट स्टेटस हैं वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान के मुतल्लिका कमीशन के आर्डीनेंस 1984 के सेक्शन 42 के तहत ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस याफ्ता है और ये मुल्क का वाहिद यूथ का इदारा है जिसको बाकायदा 35 यूनिवर्सिटीज़ और 59 गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं उसकी बाकायदा सरपरस्ती हासिल है और उसने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी की है कि नौजवानों को फैसिलिटेट करेंगे, उनको हॉल प्रोवाइड करेंगे, कॉन्फ्रेंस रूम प्रोवाइड करेंगे। तो वाहिद मुल्क की इदारा है नौजवानों की जो हुकूमती सरपरस्ती में काम करती है। हम पाकिस्तान में देख ले, खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, तो ऑर्गेनाइजेशंस, प्लेटफॉर्म इस तरह के जो सेशंस कराते हैं या बाकी जो यूथ के लिए इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं काफ़ी ज़्यादा है। आपने क्यों ज्वाइन किया नेशनल असम्बली को? असल रीज़न ये थी कि मैं ख़ुद एक नौजवानों की इस्लाह व तरबियत का एक इदारा चला रहा हूँ, दीनी मदरसा तालीमुल कुरान का मैं एक हेड हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। तो इस तरह हुआ कि 2013 में मैंने नेशनल यूथ असम्बली का जो साइट था वो भी देखा और इसके कुछ नुमाइंदे आए हुए थे, उससे हमारी मुलाकात हो गई। हमारे मदरसे के कुछ स्टूडेंट थे और वो एक यूनिवर्सिटी में फंक्शन के लिए गए थे, वहाँ नेशनल यूथ असम्बली के मेंबर्स भी आए हुए थे, तो उनसे मुलाकात हो गई। तो फिर 2014 में हमने एक प्रोग्राम मदरसे में रख दिया, उसमें हमने नेशनल यूथ असम्बली के लीडरशिप को, उस वक्त के जो गवर्नर थे और यूथ मिनिस्टर थे, उसको बुलवाया, तो उससे हमारी इंटरेक्शन पैदा हो गई। फिर बाकायदा 2017 से मैंने नेशनल असम्बली को ज्वाइन किया क्योंकि मैं ख़ुद एक लीडरशिप के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे इदारे में तकरीबन 1000 तक नौजवान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़ते हैं और मैं ख़ुद उनकी ट्रेनिंग करता हूँ। तो जब मैंने नेशनल यूथ असम्बली का तारुफ उसके मकासद देखे तो मैंने महसूस किया कि ये भी मुल्क व कौम की अजीम खिदमत कर रहे हैं, तो मैं भी अपना हिस्सा क्यों ना डालूँ। तो इस वजह से मैंने भी ये ज्वाइन किया। मौलाना साहब, अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टियाँ होती हैं तो उनका एक उनके स्ट्रक्चर में एक यूथ विंग लाजमी होता है, जिस तरह मुख्तलिफ काफ़ी ज़्यादा हैं और वो भी क्लेम करते हैं कि हम लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल असम्बली एंड उनके जो यूथ प्लेटफॉर्म्स हैं या जो यूथ विंग हैं, इनमें फ़र्क क्या है? हमारा नेशनल यूथ असम्बली गैर सियासी तंजीम है और हम बेसिक जो है ना इन मोरूसी सियासत से हट कर नौजवानों को ट्रेनिंग देते हैं। उसमें सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे उनको सिखाए जाते हैं और ज़्यादातर नौजवान जो है ना पानी बिजली के लिए और टेंट और कुर्सी और झंडों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसको बुनियादी लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उससे लीडर बनाना चाहते हैं। और हमारे स्टेशन में आप देख लें, आप आए तो आप हमारे स्टेशन में जो पार्लिमानी सेशन होते हैं उनमें आके देख ले, बाकायदा ऑर्डर ऑफ द डे पर डिस्कशन होती है, बाकायदा यूथ ने रिसर्च की होती है, रिसर्च की बिना पर वो जो है ना अपना ओपिनियन सूबाई नुमाइंदों को भी पेश करते हैं। इस तरह जो ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के उसके सामने वो अपने इज़हार ख्याल करते हैं। तो हम रियल में जो है ना यूथ लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, अक्सर हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म का एक तरीका होता है कि हम मीटिंग फ़लाँ जगह पे बुलाते हैं या किस तरीके से हम सेशंस कराते हैं या मीटिंग कराते हैं। तो आप लोगों के मीटिंग का तरीक़ाकार क्या होता है? नेशनल असम्बली बेसिक एक मॉक पार्लियामेंट है और इस मॉक पार्लियामेंट में जो है ना हम बाकायदा पार्लिमानी सेशन करते हैं जिस तरह रियल असम्बली और पार्लियामेंट में होता है। तो हम नौजवानों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बाकायदा ऑर्डर ऑफ द डे जारी करते हैं जिस तरह रियल असम्बली में होती है और इस पर फिर करारदादें होती है और उस करारदादों पर बहस नौजवान करते हैं और जो भी ज़रूरत हो मसाइल की तो उन मसाइल को हम ले आते हैं और नौजवान जो है ना अपने इज़हार ख्याल रिसर्च के बाद उस पर करते हैं। हुकूमतों के साथ बाकायदा मिलकर कोलैबोरेशन में मुख्तलिफ़ इशूज़ को सॉल्व करना, उसके साथ कोऑपरेशन करना और नौजवानों को मुल्क व कौम की खिदमत के लिए मुहैया करना है। नेशनल असम्बली का हिरारिकल स्ट्रक्चर क्या है? जो टॉप के लीडरशिप होते हैं फिर इसके बाद आखिर मेंबर तक हिरारिकल स्ट्रक्चर कैसा? नेशनल असम्बली का बाकायदा वफाकी सतह पर और सूबाई सतह पर एक बाकायदा स्ट्रक्चर मौजूद है। वफाकी सतह पर हमारा प्रेसिडेंट होता है और उसकी बाकायदा फेडरल एक कैबिनेट होती है।
اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں جو 4-5 صوبے ہیں بشمول گلگت بلتستان، اس کی باقاعدہ ہماری کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک گورنر ہوتا ہے یوتھ، اور اس طرح یوتھ چیف منسٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سینئر یوتھ منسٹر اور پھر منسٹرز، اس طرح ڈویژن کے سطح پر ہمارا باقاعدہ ڈویژنل لیڈر ایک ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر ڈسٹرکٹ لیڈرز ہوتے ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ لیڈرز کے نیچے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں اس میں ہمارا ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا باقاعدہ ہیرارکل اسٹرکچر ہے۔ ابھی تک ہم نے سینکڑوں پارلیمانی سیشن کی ہوئی ہے، اور اس سینکڑوں سیشن میں مختلف تقریباً 50,000 لوگوں تک جو ہے نا لیڈرشپ کی ٹریننگ پہنچ گئی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا ہوا ہے۔ اب تک ہمارے جو ممبرس ہیں وہ 40,000 سے تجاوز کر گئے ہیں پورے پاکستان میں، تو پورے پاکستان میں ہمارا ایک مربوط نیٹ ورک موجود ہے۔ نیشنل اسمبلی کا ہیڈ آفس کہاں پر واقع ہے؟ وہ اسلام آباد میں نیشنل لائبریری میں ہمیں ایک ہال حکومت پاکستان نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، جو ہم اپنی سیشنز اور ہم اپنی میٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے نا اسلام آباد میں باقاعدہ پورا سیٹ اپ ہے۔ اچھا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نیشنل اسمبلی ایک موک پارلیمنٹ ہیں، تو کیا اس میں صرف سیاسی لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ آگے جا کے پولیٹیشین اور پولیٹکس میں آنا ہے انہوں نے آنا ہے، تو وہ پھر لازمی کہ نہیں اوورال جتنے بھی یوتھ ہیں تو وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو عام نوجوانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، خواہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، مگر پلیٹ فارم غیر سیاسی ہے۔ تو اپنی انفرادی انڈیویجول سطح پر وہ جس پارٹی سے بھی ہو، جس ادارے سے بھی ہو، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، مگر اس طرح ہے کہ اس پارلیمنٹ میں آ کے آپ نے صرف لیڈرشپ کی ٹریننگ لینی ہے، کیونکہ اس ملک کو آگے نوجوانوں نے چلانا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے سیکھ کر وہ آگے جو ہے نا ایک صحیح MNA کے طور پر آ سکتا ہے، MPA کے طور پر آ سکتا ہے، اس طرح ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے طور پر آ سکتا ہے، وہ CSS کی طرف راغب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنے سیشنز میں اور میٹنگز میں مختلف CSS آفیسر کو بلواتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کو بلواتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی بہترین ذہن سازی کی جائے اور ملک و قوم کی بہترین خدمت کر سکے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کیا گرانٹ ہیلپ وغیرہ یہ اپریسیشن ملتی ہے؟ گورنمنٹ کے طرف سے تو ہمیں کوئی گرانٹ وغیرہ نہیں ملتی، البتہ جو میں نے بتایا کہ 35 یونیورسٹیز اور تقریباً 60 لوکل گورنمنٹس نے باقاعدہ ہمارے حق میں نوٹیفیکیشنیں جاری کی ہوئی ہیں، اور وہ ہمیں اپنے ہالز اور کانفرنس رومز پرووائڈ کرتے ہیں اور باقاعدہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو گرانٹ نہیں ملتی، مگر فیسیلیٹیشن کے لیے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور چونکہ یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو متعلقہ کمیشن سے باقاعدہ لائسنس یافتہ ہیں، اور ہم نے باقاعدہ مختلف ایسے پارلیمنٹ کو ایسے تجاویز دی ہوئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ ہمارے خدمات کے اعتراف کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کا سروسز کیا ہیں نیشنل لیول پہ؟ پھر اس کے علاوہ جس طرح آپ کا ایک دوسرا سیٹ اپ بھی ہے صوبائی کا، تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیا ہے اور سروسز آپ کے ہوتے کیا ہیں، آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح ایک تو خیر واضح ہے کہ پارلیمنٹ سیشن، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے اہم معاملات پر ہم حکومت کے ساتھ آراء و تجاوز میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی آراء و تجاویز ان سیشن کے ذریعے اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیشنز میں یہ منسٹرز وغیرہ سب کو آتے ہیں آفیسرز۔ تو ایک جو بہترین تجویز ہماری گورنمنٹ نے مان لی ہے وہ یوتھ کونسلر کا عہدہ ہے، جو ڈیموکریٹک میں یوتھ کونسلر کا عہدہ ہے۔ یہ ہماری تجویز تھی الیکشن کمیشن کو اور حکومت پاکستان کو، تو انہوں نے یہ ہماری تجویز مان کر یہ باقاعدہ جو ہے نا لیجسلیشن میں یوتھ کونسلر کو شامل کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہم نے مطالبہ کیا تھا، اردو زبان جو ہے نا وہ ہمارا قومی زبان ہے اور اس کو رائج کیا جائے، تو ان پر کافی جو ہے نا ہماری قراردادیں بھی موجود ہے، اور وہ جو ہے نا مان بھی گئے ہیں، باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس پر جو ہے نا بیان آئی ہوئی ہیں، مگر ابھی تک جو ہے نا وہ نافذ العمل نہیں ہے، مگر ہم نے تجویز دی ہوئی ہے۔ اس طرح اب جو ہماری صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی چند مہینے پہلے، ہم نے یوتھ کمیشن کا مطالبہ کیا تھا کہ نیشنل سطح پر ایک یوتھ کمیشن بنایا جائے، کیونکہ نوجوانوں کی یہ ضرورت ہے، ان کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ ادارہ ہو اور کمیشن ہو، جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے تو اس طرح نیشنل لیول پر یوتھ کمیشن بھی ہونا چاہیے۔ تو باقاعدہ صدر پاکستان سے براہ راست ہم نے یہ ڈیبیٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ہماری تجویز کو انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ ہمارا باقاعدہ سماجی خدمات کا ایک شعبہ ہے، جس میں جو واضح پروگرام ہے اس کا وہ رمضان میں ہوپ کمپین ہے۔ رمضان اور یہ قدرتی آفات جتنے بھی آتے ہیں تو ان میں وہ ادارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے،
اور وہ شعبہ جو ہے نا سماجی خدمات کا، وہ اس کا کمپین ہے ہوپ کمپین. اس ہوپ کمپین کے تحت ہم رمضان میں یہ افطاری کراتے ہیں، اور اس طرح قدرتی آفات یا فلڈ ریلیف ابھی جو آیا تھا تو ہم نے بہت ایسے دیہات کو ٹینٹ اور اس طرح مختلف عرشے خوردنوش فراہم کیے تھے جو بہت بے سہارا تھے، ان کو لوگ نہیں پہنچتے تھے. تو ہمارا باقاعدہ ایک ٹیم اس پر ورک کر رہا ہے. محکمہ پولیس اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے کے کولیبریشن کے ساتھ مختلف ایونٹ اینٹی ڈرگس کے کیے ہوئے ہیں. مختلف یونیورسٹیوں میں ہم اینٹی ڈرگس سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہم نوجوانوں سے یہ اوت لیتے ہیں کہ آپ نے نشہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ نشہ جو ہے نا یہ ہمارے نوجوان نسل کی بربادی ہے. تو اب تک تقریباً ہزاروں نوجوانوں سے ہم نے یہ اوت حلف لیا ہے، اور باقاعدہ ہم نے پولیس والوں کے ساتھ مختلف تانوں کی بحالی کے حوالے سے بھی وزٹ کیے ہیں، اور اس میں بھی اینٹی ڈرگ کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ٹیم مختلف پولیس اسٹیشنز وزٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے، تو اس وزٹس کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس میں؟ ہماری ٹیم جو کے پی کی ہے، میں پہلے ایز اے ڈپٹی پرائیویٹ لیڈر تھا، تو مجھے ٹاسک سونپا گیا تھا کہ محکمہ پولیس کے ساتھ آپ نے کولیبریشن میں کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو ہم نے باقاعدہ سی سی پی اور ایس ایس پی آپریشن پشاور کے ساتھ کولیبریشن میں مختلف ایونٹس کیے. ان میں جو سب سے بہترین کام تھا وہ یہ تھا کہ ایس ایس پی آپریشن صاحب نے ہمیں پشاور کے جتنے بھی تانے تھے اس کا باقاعدہ وزٹ کرایا، اور ہدایت جاری کی تمام تانوں کو کہ نیشنل یوتھ اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ وزٹ کریں گے. اور ہم نے تانے کے مختلف ریکارڈ بھی دیکھ لیے، ہم نے تانوں کے وزٹ بھی کیا، اور اس پر ایک باقاعدہ جامع رپورٹ بھی بنایا، اور باقاعدہ افسران بالا کو وہ حوالہ کیا ہوا ہے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں محکمہ پولیس کو کہ انہوں نے ہماری بہت سے راؤ تجاویز پر عمل کیا، اور یہ ماڈل پولیس اسٹیشن جو بنی ہوئی ہے اس کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، اور ہم محکمہ پولیس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں.